لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کمپنی کے ماڈلز پہ یقین رکھتے ہیں، آج سے اللہ کے ماڈل پر یقین رکھیں. یہ کم نہیں ہے، یہ بہت شاندار ماڈل ہے. اس سے بہترین ماڈل اللہ خود کہتا ہے میں نے نہیں بنایا. اور یہ انسان اپنے دل پر، اپنے حال پر کڑتا رہتا ہے، اپنی صورتحال پر کڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ مطمئن نہیں ہے، اپنے آپ کی کیفیات پر مطمئن نہیں ہے، اپنی موجودہ حالات پر مطمئن نہیں ہے، اور اپنی دلی کیفیت پر مطمئن نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں پر اسے نہ بھروسہ ہے نہ یقین ہے، بلکہ بے یقینی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس میں بکھلایا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، اور اس کرب میں وہ صبح دوپہر شام مبتلا رہتا ہے. اسے کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو اس کو وہ کام ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ کانفیڈنٹ نہیں فیل کرتا، وہ اس کو اتنے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنے امپاور نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ کام میں اچھے سے کر سکتا ہوں. وہ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس میں پریشان حال رہتا ہے. وہ دوسرے کے تانے ضرور یاد رکھتا ہے، لیکن اس کو جو شاباشی ملتی ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیداوار ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی پیداوار کے اندر اس کو خامی مل جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو نہیں دیکھ پاتا، اس پر شکر گزاری کے عمل سے نہیں گزر پاتا. تو یہاں پر ہمیں جب بھی بات کرتے ہیں، کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کوئی موبائل لینے چاہیں، کوئی چیز لینے چاہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ بنائی کس نے تھی، یہ کس کی پیداوار ہے، کس کو اس نے کریٹ کیا ہے. جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈ بائی چائنا ہے، ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے، اور ہم دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب چلتے چلتے خراب ہو جائے گی. لیکن ہم جیسے ہی کسی اچھی کمپنی کا نام پڑھتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا نام بڑا اچھا ہے، یہ برانڈ بہت اچھا ہے، اور اس کو پہنتے ہوئے بھی آسانی محسوس کرتے ہیں اور لیتے ہوئے بھی آسانی محسوس کرتے ہیں، اور خوشی سے لے لیتے ہیں، اور اس کی جتنی پرائس ہوتی ہے وہ بھی پے کر دیتے ہیں. جب گھر لے کے آتے ہیں تو دکھاتے ہیں سب کو کہ میں نے آئی فون لی ہے، میں نے ایک اچھا سا فون لے لیے جو کہ بڑا فاسٹ چلتا ہے اور اتنے لاکھ کا لیا میں نے. ہم یہ بتاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھی کمپنی کا ہے، ایک اچھا برانڈ ہے، اچھی کمپنی نے اس کو انوینٹ کیا اور بنایا. لیکن ہم اس بات پہ فخر محسوس نہیں کرتے کہ اس رب نے ہم انسان کو بنایا اور وہ تمام کمپنیوں سے زیادہ افضل ہے. کتنا افضل ہے، آپ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کمپنی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم انسان اس رب کی پیداوار ہیں، اور ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنی ذات پر یقین نہیں ہے. ہم اپنے وہ قدم اٹھاتے ہوئے ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میں یہ آگے کانفیڈنٹلی قدم بڑھا بھی سکوں گا کہ نہیں، میں آگے چل بھی سکتا ہوں کہ نہیں، میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں. اپنے اندر ہزاروں خامیاں اور وسوسے اور وہ ساری زنجیریں لگ جاتی ہیں کہ بازو بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، قدم بھی آگے نہیں اٹھ پاتے. ایسا لگتا ہے وہ بظاہر زنجیریں نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن زنجیریں ہمارے پاؤں پہ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ پاؤں بھاری ہو جاتا ہے سم ٹائم آگے بڑھانے کے لیے، کسی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے. وہ یاد رکھیے گا، وہ زنجیریں ہمارے جسمانی طور پر نہیں لگی ہوتی، وہ زنجیریں رسیاں ہمیں کسی نے نہیں باندھی ہوتی، وہ صرف اور صرف خوف اور وسوسوں کی رسیاں ہیں. اور وہ رسیاں کدھر ہیں؟ وہ لگی ہوئی ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں ہمارے دماغوں کو، وہ لگی ہوئی ہیں ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو رسیاں باندھ دی گئی ہیں. ہمارے اندر وہ اتنی ہمت نہیں رکھی گئی کہ ہم اپنے آپ پر یقین کر سکیں. یہ سلسلہ ہمیں کہاں سے رسیاں باندھ گئی؟ کس نے باندھی یہ رسیاں؟ یقین رکھیے گا یہ رسیاں باندھنے والا کوئی اور دوسرا نہیں، یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں. وہ ہمارے اندر یہ یقین بٹھا دیتے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ یقین بٹھا دیتے ہیں کہ تو اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ یقین بٹھا دیتے ہیں کہ تو ہے ہی نہیں کھٹو، وہ کہتے ہیں تو بس ڈرائیور سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں تو اتنا بڑا ہو گیا اور تو اسے ابھی یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، تو اتنی بڑی ہو گئی ہے تو یہ چند کام نہیں ہوتے. یعنی کہ وہ باتوں سے اتنا زیادہ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اور ہم اتنے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں اور کہیں دور جا کے دفنا دیتے ہیں اس بات کو کہ ہم میڈ بائی اللہ ہیں، ہم اس اللہ کی پیداوار ہیں. جو کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اسے مسکنسپشن ہو رہی ہے، وہ بھول رہا ہے، اسے صحیح سے اندازہ نہیں ہو رہا، اس کی نظر صحیح کام نہیں کر رہی،
اور جو دیکھنے والا ہے وہ شاید اتنا ہی دیکھ سکتا ہے جو دیوار کی اس سائڈ پر ہے، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں وہ ہوں جو میڈ بائی اللہ ہوں، اللہ نے بنایا مجھے، میں کیسے ناکارہ ہو سکتا ہوں، میں کیسے بے بس ہو سکتا ہوں، میں کیسے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی ذات پر یہ سارے جو وسوسے اور بے یقینیاں ہیں، وہ ساری رسیاں جب تک ٹوٹیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یقین رکھیے گا کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ آگے دلیری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس ملک کو قوم کو فائدہ دینا، تو اب پہلا تو قدم یہ اٹھائیں کہ ان رسیوں کو کاٹیں۔ ایک چھری لے لیں، وہ چھری یقین کریے گا یقین کی چھری، یقین اور ایمان کی چھری ہے، وہ کوئی دوسری چھری نہیں ہے۔ یہ خوف کی رسیاں نہیں کٹ سکتی، آپ یہ خوف کی زنجیریں نہیں کاٹ سکتے، اب تب تک نہیں کاٹ سکتے جب تک آپ پاس پورے یقین نہیں ہے کہ میں میڈ بائی اللہ ہوں، میں اللہ کی پیداوار ہوں، میں کیوں نہیں کچھ کر سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور مجھ سے کیوں نہیں کچھ ہو سکتا، مجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے سوچا تھا کہ اس کو پیدا کرنا ہے، اس نے سوچا تھا کہ اس کی ضرورت ہے، اس نے سوچا تھا اس کا اتنا سائز رکھنا ہے، اس نے سوچا تھا اس کو فزیکلی اتنا بنانا ہے، اس نے سوچا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے۔ اس نے سوچا جو تمام سوچوں کا بادشاہ ہے، اس نے سوچا جو بہت بڑا ویژنری ہے، جو اتنا ویژنری ہے کہ اس سے آگے سوچوں کی حد ہی کونی ہے۔ تو اس نے جب سوچا کہ تمہیں ایسا ڈیزائن کرنا ہے، تمہاری اس طرح سے باڈی ہوگی، اس طرح سے شکل ہوگی، تمہاری اس طرح سے سائز ہوگا، تم موٹے ہوگے پتلے ہوگے، سب کچھ اس نے سوچا، سوچ کے پھر بنایا۔ اور اس نے سوچ کے اگر بنایا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی مقصد کے لیے نہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کوئی بڑا وہ مقصد نہ جوڑ کے نہ پیدا کر رہا ہو۔ ہم انسان ہیں، ہم اس اللہ کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے گھر پر کوئی چیز لے کے آتے ہیں، ہم کوئی اپنی جیب میں رکھنا ہوتا ہے پین تو ہم وہ خریدتے ہیں، تو ہمیشہ تب خریدتے ہیں جب ہم اس کی نیڈ محسوس کرتے ہیں، جب ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے پاس یہ ڈائری نعمان نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کی آج سے اگر 2 سال پہلے دیکھیں تو ڈائری نعمان کے پاس نہیں ہوگی، لیکن اس کو ضرورت محسوس ہوئی، یہ لے کے آیا، دکان پہ گیا، اس نے خریدی اور ضرورت محسوس ہونے پر اس نے اپنے پاس رکھ لی، اب اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم انسان بھی وہ چیز لے کے آتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ضرورت کے پیدا کر دیا ہے، یہ میرا سوال ہے، اور بڑا سا سوال، یہ نشان اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ ساری خوف کی رسیاں آپ اس سے سوچ کے ساتھ کاٹ ڈالیں کہ وہ اللہ نے پیدا کیا آپ کو، اس اللہ نے پیدا کیا جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس اللہ نے سوچ کر پیدا کیا، اور آپ کی ضرورت تھی تو آپ کو پیدا کیا۔ اب بس کرنا اتنا ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کے بعد اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے آپ نے اپنے آپ پر کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ناکارہ نہیں ہیں، آپ کم نہیں ہیں، بالکل بھی کم نہیں ہیں، کبھی کم نہ سمجھیں اپنے آپ کو۔ آپ جب شکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو جیسا میں نے بنایا تھا یہ اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ یہ ٹیسٹ چیک کر لیجئے گا، اللہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے اس دنیا میں۔ ٹیسٹ کیسے کرتا ہے کہ اس کو میری ذات پہ یقین ہے کہ نہیں، وہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو میری ذات پہ یقین اس طرح سے ہے کہ میں نے بنایا اس کو، کیا یہ لوگوں کی باتوں میں آ کے پھنسے گا، لوگوں کے خوف دیے ہوئے یہ رکھ لے گا پاس میں۔ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تجھ سے پڑھائی نہیں ہوگی، آپ اس کی بات لیتے ہیں، وہ خوف لیتے ہیں، جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ واقعی یہ میں نے سنبھال لیا بات، اور وہ خوف آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ آپ کوئی بڑا قدم لائف میں کوئی بھی بڑا سٹیپ اٹھانا لگیں، تم گاڑی نہیں لے سکتے، تمہاری شکل ہی نہیں ہے گاڑی بیٹھنے والی، اس طرح کے خوف، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے حالات ہی نہیں ہیں، یہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی ہوتی، ہم میں سے آج تک کسی نے یہ نہیں کیا، تم بھی نہیں کر سکو گے، ہم نچلے لیول کے لوگ ہیں، ہم سے کچھ بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں 10 خامیاں بھی گن کے دے دے گا کہ تمہارے اندر یہ بھی خامی ہے، تمہارے اندر یہ بھی خامی ہے، فلاں موقع بھی تم نے یہ کیا تھا، فلاں موقع بھی تم سے یہ ہوا تھا۔ ہم ہی سوچتے ہیں اور ہم ہی اپنی ساری خامیوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں وہ اس مارکر کے ساتھ کہ واقعی ہم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہم بہت ناکارہ ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارا دماغوں کو رسیاں لگ جاتی ہیں، وہ زنجیریں لگتی ہیں موٹی موٹی،
اور پھر ہم جب بھی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں. ہم مجمع کو فیس نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے, ہم کو بڑا قدم اٹھا نہیں سکتے, بڑی سوچ نہیں سکتے. ہمیں کہا جائے تم سلطنت کھڑی کر سکتے ہو, ہم ہنس پڑیں گے, ہم سے سلطنت نہیں کھڑی ہو سکتی. ایک آدمی تھا, اس نے ایک دوسرے بچے سے کہا کہ بیٹا تم جو ہے نا بڑے ہو کے ملک کے صدر بنو گے. تو بچہ ہنسا اور چپ کر گیا, کھل کے ہنسا اور پھر چپ کر گیا. اس نے کہا کیوں ہنسے ہو؟ کہتے ہیں میرا باپ موچی ہے, میں کیسے صدر بن سکتا ہوں؟ میں نہیں بن سکتا. اب اسی بندے نے ایک اور بچے کو کہا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے صدر بنو گے. اس نے کہا یس سر انشاءاللہ. اس نے کہا تم نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا میرا باپ جنرل بن گیا تھا, میں نے دیکھا ہوا ہے بن سکتا ہے, یہ نارمل سی چیز ہے, محنت کرو مل جاتی ہے چیز. اب ایک بچے کے ذہن میں خوف کی رسیاں ہیں کہ ہم نے کبھی کیے ہی نہیں, ہم سے کبھی ہوا ہی نہیں, ہم سے ہو ہی نہیں سکتا, تو اسی لیے خوف کی رسیاں ہمیں کچھ بڑا کرنے کا سوچنے پہ نہیں لے کے جاتی, ہم بڑا سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن ایک وہ بچہ جس نے بڑا دیکھا ہوا ہے وہ کر لیتا ہے, اور وہ کر جاتا ہے. کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے. اس نے کہا یہ نارمل سی چیزیں کر لیتا ہے بندہ, کوئی انہونی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہو نہیں سکتی. ایک بچہ گھر بات کرتا ہے کہ مجھے اینکر بننے کا شوق ہے اور میں اینکر بنوں گا اور میں بڑا ہو کے نیوز چینل چلاؤں گا, میرا اپنا نیوز چینل ہوگا, سچ پر مبنی بات کریں گے, ہم حق سچ کی بات کریں گے. اس نے کہا تمہیں تو صبح تمہارے جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے, تم چینل بناؤ گے, حالات تمہارے یہ ہیں. اس کو 10 اور بھی خامیاں بتائے گا, تمہارے گھر کے حالات یہ ہیں, تمہارے والدین کے حالات یہ ہیں, تمہارے بہن بھائی تو اسے سیدھی بات نہیں کرتے, محلے والے تجھے منہ نہیں لگاتے, ٹیچر سے تو روزانہ کٹ کھاتا ہے, حالات تیرے یہ ہیں, اور ارد گرد کی تجھے لانتیں پڑتی ہیں, تو کیسے نیوز چینلز کی باتیں کرتا ہے؟ تو حضور بات سنیے گا, یہ خوف کی رسیاں جب ٹوٹتی ہیں تو پھر امریکہ کا 16واں صدر کون تھا؟ ابراہم لنکن تھا. اور اس کا باپ کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا جی اس کا باپ؟ وہ موچی تھا. موچی کا بیٹا پھر صدر بن جاتا ہے, 16واں صدر موچی کا بیٹا. پھر ایک بچہ کہتا ہے اپنے ٹیچر کو کہ جناب میں بڑے ہو کے رائٹر بنوں گا, تو ٹیچر اس کے منہ پہ تماچا مارتا ہے کہ تو رائٹر بنے گا؟ جی میں حضور کتابیں لکھوں گا. ایک اور چماٹا مارتا ہے, تو کتابیں لکھے گا؟ سیدھا ٹیسٹ تو اسے لکھا نہیں جاتا. تو وہ خوف کی رسیاں اس کے دماغ میں بن جاتی ہیں. لیکن وہ بچہ اس رسیوں کو کچھ نہیں لگتا, وہ ان رسیوں کو کچھ مانتے ہی نہیں ہے. وہ کہتا میں میڈ بائی اللہ ہوں, اللہ کی بنائی ہوئی چیز تو کچھ بھی کر سکتی ہے. تمہارا آئی فون کا موبائل اچھا فوٹو اور ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے, تو میں اچھے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ بچہ قاسم علی شاہ بن جاتا ہے, بڑے ہو کے کتابیں لکھ ڈالتا ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کو بچپن میں تھپڑ پڑے ہوتے ہیں, ریئل سٹوری ہے ان کی لائف کا واقعہ. تو حضور اور کچھ نہ کریں, ایک چھوٹا سا کام ضرور کریں. کبھی یہ ایمان اور یقین کی خنجر سے, چھرے سے ان رسیوں کو کاٹنا شروع کریں, اور یہ جو خوف آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ان کو کبھی نکال کے باہر پھینک دیں ان کو باہر, اور کہیں کہ آپ نے چینل بنانا ہے تو یقین رکھیں آپ بنا سکتے ہیں. آپ پاکستان کے صدر بننا چاہتے ہیں, آپ یقین رکھیں کہ آپ بن سکتے ہیں. آپ کسی بھی پیک پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. وہ پیک سب کچھ آپ کے لیے بنایا گیا. آپ کے پاس 60-70 سال بھرپور زندگی ہے, اس کو انجوائے کریں. میں نہیں کہہ رہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس موت کے خوف کے ساتھ یہ بھی خوف ہے جو آپ کو قدم نہیں اٹھانے دے رہا. جو خوف کیا ہے کہ میں مر جاؤں گا, مار ہی جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے میں نے. اور بھائی جس نے کچھ نہیں کیا اور جو کر کے چلا گیا ہے, دونوں سیم ہیں, کبھی نہیں ہو سکتے. قائد-اعظم کو آپ بڈھے جو بزرگ ہمارے کوئی بھی فوت ہو جاتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے گالی ہوں گے, کیسے آپ کو کئی بزرگ مل جائیں گے وہ اپنے سفید بالوں کی وجہ سے, ایج کی وجہ سے برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اور قائد-اعظم آپس میں برابر ہیں نہیں ہیں. میں ان بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے لہجے کو کم از کم بہتر کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے کسی کو امید دے دیں, مایوسی تو نہ دیں, تکلیف تو نہ دیں, کم از کم اس کے راستے میں رکاوٹ تو نہ بنے,
اس کے راستے کے پتھر ہی ہٹا دو یار پلیز، بجائے کہ اس کی روڈ میں روڈ اٹکانے کے، اور اس کو یہ کہنے کی جناب یہ اس روڈ پہ نہ جانا کہ ادھر ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، اسے حوصلہ دینا کہ ٹائر پنچر ہوں گے لیکن پنچر لگ بھی جاتا ہے بیٹے، کوئی پریشانی نہیں دینی، چلو بیٹے تم چلو اور منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین کے بعد خود پہ یقین رکھیں، رستے بھی بنیں گے، اور یہ جو خوف ہوگا یہ آئے گا، یہ خوف دیا جائے گا آپ کو۔ آپ نے اس خوف پہ اتنا یقین نہیں رکھنا جتنا یقین رکھنا ہے کہ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اس پہ آپ نے زیادہ یقین رکھنا ہے۔ جب ہم سارے اس پہ یقین رکھ لیں گے نا تو یقین کریے گا نہ انشاءاللہ یہ پاکستان کہیں جا رہا ہے، جو اس کو ڈبونا چاہتے ہیں وہ خود ڈوب جائیں گے، پاکستان انشاءاللہ نہیں ڈوبے گا۔ پاکستان کی نہ اکانومی ڈوب رہی ہے، نہ پاکستان کے انشاءاللہ ایسے حالات بنیں گے کہ اس کو محتاجی کے مزید سامنا، ہم حالات خراب ضرور ہیں لیکن یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اس ملک کے آپ اور اچھے ایور لوگ رہتے ہیں، اس میں بہادر لوگ رہتے ہیں، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو خود مختار بھی ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں، جو اپنی ذات پر بھی یقین رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ان حالات کو بدلا تھا۔ ہمارا اسلام جب پھیلا اس ٹائم کفر چھایا ہوا تھا، سخت چٹانوں میں تھا، لیکن یقین اتنا مضبوط اللہ کی ذات پر کہ وہ چٹانیں بھی ٹوٹی اور کفار سارے سر جھکا کے کھڑے ملے۔ فتح مکہ پہ واقع بھولے نہیں، سارے کفار کے سر جھکے تھے۔ کیا تھا؟ ایک اللہ کی ذات پہ یقین تھا، دوسرا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہم ہیں اس پہ یقین تھا۔ تو آپ نے اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے اور رکنا نہیں ہے، ساری تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور انشاءاللہ امید کا سورج بھی نکلے گا، کامیابی کو سورج بھی نکلے گا، اور آپ کی کامیابی کو سورج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ سورج آپ کی کامیابی تو ہو گئی، انشاءاللہ ہمارے ملک کی بھی کامیابی ہوگا۔ تو حضور بس چھوٹی سی چیز دل میں چنگاری لے کے جئیں، کہ ایک دل میں اتنی شدید چنگاری لے کے جئیں آپ کہ میں وہ چنگاری ہوں کہ مجھے چھیڑنا نہیں، میں بھڑک اٹھا تو بھامڑ بل جائیں گے، آگ لگ جائے گی چاروں طرف۔ بس وہ آگ جب لگانی ہوگی تو موقع پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اپنی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ آپ کمپنی کے ماڈلز پہ یقین رکھتے ہیں، آج سے اللہ کے ماڈل پہ یقین رکھیں، یہ کم نہیں ہے، یہ بہت شاندار ماڈل ہے، اس سے بہترین ماڈل اللہ خود کہتا ہے میں نے نہیں بنایا، تمام مخلوقوں سے اشرف بنا دیا میں نے اس کو۔ اب اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی بات پہ تو یقین کرنا چاہیے، کسی پہ تو یقین رکھنا چاہیے، اس اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں نا، ہم پورا یقین رکھنا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا نا، ہم نارمل نہیں ہیں، نہ ہم نارمل تھے نارمل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، نہ ہی کسی جگہ پر مایوسی سے مڑ جائیں گے، ہم بند دروازوں کو کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کا مزید ویژنری کر دے، ہمیں اتنا بہادر کر دے، ہمیں اللہ اپنی ذات کا یقین دے دے، ہمیں وہ خنجر دے دے جس سے ہمیں خوف کی رسیاں کاٹتے جائیں اور خوف کے دروازے توڑتے جائیں اور انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں۔ آمین۔